RSS پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور انتہا پسندی کی یہ لہر اتنی شدید ہے کہ اسرائیل جیسا ملک بھارت کے خلاف اپنے نیوز پیپرز میں آرٹیکل لکھ رہا ہے جس میں مودی کو نازی ہٹلر اور بھارت کو اس دور کے جرمنی سست تشبیہ دے رہا ہے۔ بھارت کو اس دور کے جرمنی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ ہندوستانوں کے مسلمانوں پر جب بھی بھارت ظلم کرتا ہے کہ عرب ممالک سے شدید رد عمل آتا ہے۔ زیادہ تر یہ ری ایکشن بیانات کی حد تک ہوتا ہے، لیکن اس بار سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی قیادت میں 22 عرب ممالک بھارت کے خلاف عملی طور پر ایکشن میں آ گئے، جس سے بھارت کو اب تک $50 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ کتنے بھارتی عرب ممالک میں مقیم ہیں اور عمان سے کویت تک عرب ممالک نے کیسے بھارت کا بائیکاٹ کر دیا۔ ناظرین، تمام مسلمان ایک جسد خاکی یعنی ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب جسم کے ایک حصے کو چوٹ لگے یا درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ افغانستان کے مسلمانوں پر ظلم ہو یا فلسطین کے مسلمانوں پر، بھارتی مسلمانوں پر ظلم ہو یا کشمیر کے مسلمانوں پر، بھارت ظلم کے پہاڑ توڑ دے، شام کے بچے بھوک سے مر جائیں یا میانمار میں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور ہم بھی اپنے طور ہر اپنی ویڈیوز میں ان مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ ہم کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن جب بھی مسلمانوں پر کہیں ظلم ہوگا، سب سے پہلے باطل قوتوں کے خفیہ مشن اور سازشوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ 22 عرب ممالک نے فرانس کے بعد بھارت کو ایک دن میں تارے دکھا دیے، ایک ہی دن میں ایک بار پھر سے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کر دی ہے، اور جس طرح سے فرانس نے تمام مسلم ممالک سے معافی مانگی، ایسے ہی اب بھارت بھی دنیا بھر کے مسلمانوں سے معافی مانگنے پر مجبور ہوگا۔ دوستو، بھارت گزشتہ کچھ ایام سے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی عروج پر جاتی جا رہی ہے، جس دوران بھارتی حکمران پارٹی کے ایک رہنما نے مسلمانوں کے الٹیمیٹم دیتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ 2 اکتوبر تک بھارت کا ہندو ریاست کا نام دیا جائے، اور جتنے بھی عیسائی اور مسلمان جہاں پر موجود ہیں ان سب کی شہریت لے کر ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ ایسے انتہا پسند بیانات اور اقدامات کے بعد ایک بار پھر سے عرب ممالک نے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو پس پشت ڈالتے ہوئے بھارت میں ہونے والی مسلم قتل عام پر عالمی سطح کے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے بھارت کو شدید تکلیف پہنچے گی۔ بھارت کے صوبہ آسام میں مسلمانوں کے قتل پر عرب ممالک میں بائیکاٹ انڈیا مہم شروع کر دی گئی۔ ناظرین، آسام کی حکومت نے گزشتہ چند مہینوں میں کچی بستیوں کو خالی کرانے کی مہم چلا رکھی ہے۔ حکومت وہاں مقیم افراد کو در انداز کہتی ہے، اور غریب لوگ آسام کے مختلف شہروں میں جگہ آباد ہیں۔ ان کے خلاف حکومتی کارروائی کے دوران ضلع درانگ کے علاقے سیپا جھاڑ میں گزشتہ ہفتے ہونے والے تصادم میں پولیس کی فائرنگ سے 2 مسلمان شہید اور کئی زخمی ہوئے، جس کے بعد مسلمانوں کی لاش کی بے حرمتی کی ویڈیو منظر عام پر آئی، جو کہ دنیا بھر میں وائرل ہو چکی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاتھ میں کیمرہ لیے ایک شخص ہلاک ہونے والے شخص کی لاش پر کود رہا ہے، جس کے باعث سوشل میڈیا پر غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور خاص کر عرب ممالک میں انڈین مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ انڈیا کو مسلمانوں کا قتل عام بند کرنے پر مجبور کیا جائے۔ انڈیا میں سیاستدان اور انسانی حقوق کے کارکن حکومت پر اس تشدد میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے آئے ہیں، اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے اس معاملے میں حکومتی اقدامات کو نازی قرار دے دیا ہے۔ دوستو، ایسے میں عرب ممالک میں #انڈیا مسلمانوں کا قتل کرتا ہے بھی ٹرینڈ کرتا رہا، جس میں انڈیا پر نسل کشی کا الزام لگایا گیا۔ ان ٹرینڈز میں بہت سے لوگوں نے بے گھر خاندانوں کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے، اور حکام کی جانب سے ان کے ساتھ سلوک کی مذمت کی ہے۔ کتاب اسلاموفوبیا کے مصنف اور محقق خالد بیڈون نے اسے ریاستی حمایت یافتہ اسلاموفوبیا اور ہندو قومی تشدد کے طور پر بیان کیا۔ تجزیہ نگار عبداللہ العمادی نے کہا کہ ہم فوجی اور سیاسی طریقوں سے تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس بائیکاٹ کا ہتھیار موجود ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ بائیکاٹ فرانس ٹرینڈ کی کتنی اہمیت تھی، اور ایک اور صارف نے لکھا کہ مسلمان انڈیا کو فرانس کی طرح گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، اس لیے یہ مہم جاری رکھیں۔ محمد الصغیر نے لکھا، بائیکاٹ کرنے کا آئیڈیا برائی کو روکنے کا سب سے نچلا درجہ ہے، اور یہ ایسے افراد کے لیے اپنی آواز اٹھانے کا طریقہ ہے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور یہ یکجہتی کا اظہار بہترین ذریعہ ہے۔ احمد قسیم نامی ایک صارف نے لکھا کہ عرب حکمران بہت کمزور ہیں، وہ انڈیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، لیکن معاشی بائیکاٹ سے انڈیا کو تکلیف ہوگی، اور ان کو بھی جو مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں۔ دوستو، بھارت میں 17 کروڑ مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کا گھناؤنا پلان کر لیا گیا، جس کے تحت مسلمانوں کو آئندہ 4 روز میں ملک سے نکلنے اور بھارتی شہریت چھوڑنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ بھارت میں مسلمانوں پر قہر ٹوٹ پڑا ہے، اور تاریخ کی بدترین لہر نے کروڑوں مسلمانوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں۔
ایک طرف سکھوں کی مودی حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج، ان کی لداخ پر چڑھائی، اور دوسری جانب مسلم قتل عام۔ نریندر مودی کی جماعت کے ایک بڑے انتہا پسند رہنما نے 2 اکتوبر کی تاریخ دیتے ہوئے مسلم بقیہ اقلیتوں کو بھی الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ بھارت میں مسلم قتل عام کے بعد ایک اور گھناؤنا اعلان کر دیا جس نے ان تمام مسلمانوں کی زندگی بھر کی محنت پر پانی پھیر دیا جو انہوں نے خود کو بھارتی تسلیم کرانے میں ضائع کر دی۔ انتہا پسند ہندو رہنما سنت پرم ہنس نے بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے 2 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ مودی کا بھارت انتہا پسند ہندوتوا پالیسی پر گامزن ہے۔ اب انتہا پسند ہندو رہنما سنت پرم ہنس اچاریہ نے بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور اپنی حکومت کو دھمکی دے دی ہے کہ بھارت کو ہندو ریاست کا اعلان نہ کرنے کی صورت میں 2 اکتوبر کو جلد سمادھی ہوگی۔ انتہا پسند رہنما نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 2 اکتوبر تک بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں اور عیسائیوں کی بھارتی شہریت بھی چھین لی جائے گی۔ دوستو، آسام کی حکومت نے گزشتہ چند مہینوں سے کچی بستیوں کو خالی کرانے کی مہم چلا رکھی ہے۔ حکومت وہاں مقیم افراد کو در انداز کہتی ہے اور اس طرح کے لاکھوں بے زمین اور غریب لوگ آسام کے مختلف شہروں میں جگہ جگہ آباد ہیں۔ ان کے خلاف حکومتی کارروائی کے دوران ضلع درانگ کے علاقے سیپا جھاڑ میں گزشتہ ہفتے ہونے والے تصادم میں پولیس کی فائرنگ سے 2 مسلمان شہید اور کئی زخمی ہوئے، جس کے بعد مسلمانوں کی لاش کی بے حرمتی کی ویڈیو منظر عام پر آئی جو کہ دنیا بھر میں وائرل ہو چکی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاتھ میں کیمرہ لیے ایک شخص ہلاک ہونے والے شخص کی لاش پر کود رہا ہے، جس کے باعث سوشل میڈیا پر غم و غصہ پایا جاتا ہے اور خاص کر عرب ممالک میں انڈین مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ انڈیا کو مسلمانوں کا قتل بند کرنے پر مجبور کیا جائے۔ انڈیا میں سیاستدان اور انسانی حقوق کے کارکن حکومت پر اس تشدد میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے آئے ہیں اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے اس معاملے میں حکومتی اقدامات کو نازی قرار دیا ہے۔ دوستو، افغان طالبان اور حماس نے ایک دوسرے سے ہاتھ تو ملا لیا ہے جس کے بعد سے اسلام کے دشمن کانپ رہے ہیں۔ 20 سالہ طویل ترین جنگ 2001 میں امریکی فوج کا افغانستان کے آنے اور افغان طالبان پر حملہ کر کے ان کو سائیڈ لائن لگانے کی کوشش کے پیچھے ایک اہم ترین مقصد عالم اسلام پر دباؤ ڈالنا تھا، لیکن وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے کیونکہ افغان مجاہدین نے 20 سال قبل اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور انہوں نے کشمیر اور فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کی بھی حمایت جاری رکھی۔ اب 20 سال بعد جیسے ہی افغانستان میں اسلام کی حکومت کا قیام عمل میں آ چکا ہے تو ایک ایسی پیش رفت سامنے آئی جس نے اسرائیل اور بھارت سمیت تمام مسلم دشمن ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ حکومت پر اس تشدد میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے آئے ہیں اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے اس معاملے میں حکومتی اقدامات کو نازی قرار دیا ہے۔ دوستو، افغان طالبان اور حماس نے ایک دوسرے سے ہاتھ تو ملا لیا ہے جس کے بعد سے اسلام کے دشمن کانپ رہے ہیں۔ 20 سالہ طویل ترین جنگ 2001 میں امریکی فوج کا افغانستان کے آنے اور افغان طالبان پر حملہ کر کے ان کو سائیڈ لائن لگانے کی کوشش کے پیچھے ایک اہم ترین مقصد عالم اسلام پر دباؤ ڈالنا تھا، لیکن وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے کیونکہ افغان مجاہدین نے 20 سال قبل اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور انہوں نے کشمیر اور فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کی بھی حمایت جاری رکھی۔ اب 20 سال بعد جیسے ہی افغانستان میں اسلام کی حکومت کا قیام عمل میں آ چکا ہے تو ایک ایسی پیش رفت سامنے آئی جس نے اسرائیل اور بھارت سمیت تمام مسلم دشمن ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔